عالمی قوانین، جنگی اصول اور انسانیت پامال۔ اسرائیل نے 3 روز میں غزہ کی پٹی پر 6000 بم، 4000 ٹن بارود گرا دیا۔ وحشیانہ بمباری میں فاسفورس اور کلسٹر بموں کا استعمال۔ 447 بچوں سمیت شہادتیں 1448 تک جا پہنچی۔ 6800 سے زائد افراد زخمی۔ اقوام متحدہ اور امدادی اداروں کے 12 اور طبی عملے کے 10 ارکان بھی مرنے والوں میں شامل۔ 3.5 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو کر اقوام متحدہ کے کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور۔ غزہ کی مسلسل ناکہ بندی، ایندھن، خوراک، بجلی اور پانی بند، ادویات کی بھی عدم فراہمی۔ عالمی اداروں نے زخمیوں سے بھرے اسپتال مردہ خانوں میں بدلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ عالمی برادری اسرائیل فلسطین جنگ رکوانے کے لیے سرگرم۔ ایرانی صدر کا سعودی ولی عہد کو ٹیلی فون۔ ترکی کے صدر کا بھی محمد بن سلمان سے رابطہ۔ عرب لیگ کی جانب سے انسانی المیہ روکنے کی اپیل۔ ترکی غزہ کو خوراک اور پانی کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اسرائیل پہنچ گئے۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات۔ بطور امریکی وزیر خارجہ اور یہودی مظلوم فلسطینیوں کے خلاف ظالم اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان۔ جس طرح داعش کو کچل دیا گیا اسی طرح حماس کو بھی کچل دیا جائے گا۔ اینٹونی بلنکن نے امریکی حکومت کی پالیسی واضح کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ عمان میں فلسطینی صدر محمود عباس اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ملاقاتیں کریں گے۔ مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کے بدترین مظالم نے دنیا کے دل دہلا دیے۔ ترکی کا رضاکار ایمبولینس ڈرائیور تباہی کی داستان سناتے ہوئے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ اسرائیلی بربریت کے باوجود حماس نے انسانیت کی مثال قائم کر دی۔ یرغمال سے ہنی خاتون اور بچے کی رہائی۔ مجاہدین عزت و احترام کے ساتھ غزہ کی سرحد پر چھوڑ آئے۔ حماس فائٹرز کا اسرائیلی فضائیہ کی مسلسل بمباری کا بھی منہ توڑ جواب۔ تل ابیب، اشقلان، اشدود اور سدرود پر راکٹ باری۔ تل ابیب ایئرپورٹ آمد و رفت کے لیے بند۔ اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد 1300 سے بڑھ گئی۔ حماس مجاہدین پر بچوں کے سر قلم کرنے کا الزام جھوٹ نکلا۔ وائٹ ہاؤس کو صدر جو بائیڈن کو بیان واپس لینا پڑ گیا۔ اسرائیلی حکومت نے بھی خبریں بے بنیاد قرار دے دیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی خاتون ترجمان نے حماس حملے کے دوران بچوں کے سر کاٹے جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم پر مقبوضہ بیت المقدس میں رہائش پذیر یہودی بھی چپ نہ رہ سکے۔ اسرائیلی پولیس کی جانب سے فلسطینی پرچم اتارنے کی کوشش پر یہودیوں کا احتجاج۔ پولیس سے جھڑپیں، اسرائیلی پرچم بھی جلا دیا۔ پاکستان کی غزہ میں فلسطینی شہریوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ اقوام متحدہ سے فوری طور پر جنگ بندی کرانے کا مطالبہ۔ غزہ کا غیر انسانی محاصرہ ختم اور اشیاء ضروریہ کی فراہمی بحال کی جائے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا کی پریس کانفرنس۔ شہباز شریف کا پاکستان پر کوئی آنچ نہ آنے دینے کا عزم۔ نون لیگ نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر سیاست قربان کی، ریاست بچائی۔ ریاست بچ گئی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی۔ سابق وزیر اعظم کا تحریک انصاف پر گالم گلوچ کی سیاست کو فروغ دینے اور عوام کو تقسیم کرنے کا الزام۔ صدر نون لیگ کی پنجاب 21 اکتوبر کو تاجروں سے مینار پاکستان کے خلاف کاروبار بند رکھنے کی اپیل۔ اسلام آباد کے دفتر خارجہ میں لگی آگ پر فوری قابو پا لیا گیا۔ ترجمان کے مطابق آگ سے کسی ریکارڈ یا انفراسٹرکچر کو نقصان نہیں پہنچا۔ لیگی قائد نواز شریف کی حجاز مقدس میں خانہ کعبہ پر حاضری، عمرے کی سعادت حاصل کر لی۔ سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں بھی متوقع۔ نواز شریف دبئی میں کچھ دن قیام کے بعد 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے۔ استقبال کے لیے ماڈل ٹاؤن میں کنٹرول روم قائم۔ مریم نواز نے نون لیگی قائد کو مشکلات میں گھرے پاکستانیوں کی ضرورت قرار دے دیا۔ حمزہ شہباز بھی استقبال کی تیاریوں میں پیش۔ نواز شریف کو وطن واپسی پر کچھ قانونی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے خبردار کر دیا۔ انتخابات وقت پر ہونے کی یقین کا اظہار۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو قانونی طور پر الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی تو وہ اس میں ضرور حصہ لیں گے، انوار الحق کاکڑ نے واضح کر دیا۔ مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی شادی ناکام۔ سابق چیئرمین قومی احتساب بیورو سیف الرحمان کی بیٹی عائشہ کو طلاق دے دی۔ جنید صفدر نے انسٹاگرام پوسٹ میں طلاق کی تصدیق کرتے ہوئے معاملہ ذاتی قرار دے دیا۔ کراچی سول اسپتال میں کرپشن کا انکشاف۔ ادویات، میڈیکل ساز و سامان کی خریداری میں خرد برد کا دعویٰ۔ خریداری کے ضروری سرٹیفکیٹس اور دستاویزات کا ریکارڈ ہی نہیں۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سندھ کا تحقیقات کا حکم۔ کراچی کی چڑیا گھر کی بجلی بند ہونے سے فش ایکویریم میں اندھیرا چھا گیا۔ نایاب مچھلیوں کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن پمپ یو پی ایس پر چلتے رہے۔ جانوروں کے لیے لگائے گئے پنکھے، لائٹس، روم کولر بھی بند کر دیے گئے۔ کراچی میں سب سے بڑا جنہ ہسپتال عملے کی قلت کا شکار۔ گائنی وارڈ میں داخل خواتین کے آپریشن ملتوی کر کے پرائیویٹ اسپتالوں سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جانے لگا۔ انتظامیہ نے روزانہ 100 سے زائد آپریشن متاثر ہونے کا اعتراف کر لیا۔ آنکھوں کا ناقص انجیکشن لگائے جانے سے متاثرہ مریضوں کی بینائی بحال ہونا مشکل ہو گیا۔ بیشتر مریضوں کی آنکھ کا کورنیا ضائع ہو گیا۔ ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوگی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف۔ انجیکشن علیحدہ ڈوز تیار کرنے کے دوران انفیکشن زدہ ہوا۔
مقدار بڑھانے کے لیے انجیکشن میں پانی ملانے جانے کا بھی انکشاف۔ پشاور کے اسکولوں میں ڈینگی سے آگاہی کے لیے تھیٹر پروگرام شروع ہو گیا، مقامی زبان میں ڈینگی سے احتیاط برتنے کے مشورے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ نہیں ڈینگی کو بہت سیریس نہیں لیتے، تو ان لوگوں نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں ڈینگی کو سیریس لینا چاہیے۔ نہ صرف اسکولوں میں بلکہ حجروں میں بھی جا کے مختلف ایسے علاقے جو کہ ڈینگی سے متاثر ہونے کا خطرہ ہے، وہاں جا کے لوگوں کو اس طرح آگاہی دیں۔ بلوچستان میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن کے لیے FCC کی نفری طلب۔ کیپکو نے 7 سرکلز میں کارروائیوں کے لیے پولیس اور لیویز کی سیکیورٹی غیر مؤثر قرار دے دی۔ آسٹریلیا کو مسلسل دوسرے میچ میں شکست، جنوبی افریقہ کی مسلسل دوسری فتح۔ ورلڈ کپ کے میچ میں پروٹیاز نے کینگروز کو 134 رنز کے بھاری مارجن سے ہرا دیا۔ 312 رنز ہدف کے جواب میں آسٹریلیا 177 رنز پر ڈھیر۔ افریقی بالر ربادہ کے سب سے زیادہ 3 شکار، ورلڈ کپ کے مسلسل دوسرے میچ میں سینچری کرنے والے ڈی کاک پلیئر آف دی میچ قرار۔ کرکٹ کے دنیا کا سب سے بڑا مارکا کل ہوگا، قومی ٹیم کا احمد آباد پہنچنے پر شاندار استقبال۔ گرین شرٹس کی روایتی حریف بھارت کو اس کے گھر میں ہی ڈھیر کرنے کی پریکٹس۔ بیٹنگ پچ پر ہائی سکورنگ میچ کی پیشگوئیاں آنے لگی، بھارت سے کسی نے نہیں نکالا، کچھ لوگوں کے آن لائن رد عمل سے خوف زدہ ہو کر دبئی گئی۔ پاکستانی پریزنٹر زینب عباس کی وضاحت، کسی کا دل دکھا ہے تو معذرت، اپنی پرانی پوسٹ پر رد عمل کا بھی جواب۔